صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دل صاف رکھے تو متقی ہے، حسد سے دل پاک ہو تو متقی ہے۔ ولی بہت شان والا ہوتا ہے۔ اگر صرف تسبیح لا کر کوئی ولی بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید روئے زمین پہ سب ولی ہوتے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ صرف نمک چکھنے سے، مسواک جیب میں رکھنے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، سر پہ پگڑیاں باندھ لینے سے، یا سفید کرتے پتلے پتلے پہن لینے سے اور دھیرے دھیرے زمین پہ چلنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ یہ ناٹک چھوڑو، اسلام ناٹک کا مذہب نہیں ہے۔ دل سنوارو، دل، اس لیے کہ دل پر قدرت کی نظر ہے۔ دھیرے چلو یا تیز چلو اس سے مطلب نہیں، دھیرے چلو یا تیز چلو اس سے مطلب نہیں، دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہو جائے اس سے مطلب ہے۔ قدرت چلن نہیں، تمہارے چلنے کو نہیں دیکھتی قدرت، قدرت تو دل کو دیکھتی ہے۔ جب تک کہ دل حسد سے پاک نہ ہو تقویٰ کی سند نہیں مل سکتی۔ گنتے جائیں آپ، صغیرہ کبیرہ چھوڑنا، حالانکہ صغیرہ کبیرہ گناہوں میں تو یہ بھی آتا ہے، مشکوک چیزیں چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، دل کا پاک رکھنا، حسد چھوڑنا۔ فرمایا گیا حسد، جلیسی، حسد یہ وہ بیماری ہے کہ گویا کہ آپ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو نعمت دی، یعنی خوبصورتی دی، نعمت، علم دیا، نعمت، عزت دی، نعمت، بچے دیے، نعمت، دولت دی، نعمت، خوشیاں دی، نعمت، سکون دیا، نعمت۔ اب تم دیکھ کر سوچو اس کو کیوں دیا؟ آپ کے ابا کی تھی، اس کو اللہ کی تھی، اس نے دیا، اور پھر اس کو کیوں دیا؟ اور تو اتنا بڑا ہو گیا، یا میری بہن تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو خدا پہ اعتراض کر رہی ہے۔ اس کو دینا تھا، دیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ نعمت مجھے کسے دینا چاہیے، کسے نہیں دینا چاہیے میں خوب جانتا ہوں، اور تمہارے اعتراض کی بنیاد پر میں نعمت چھینتا نہیں۔ تو اعتراض کرنے والا، حسد کرنے والا، حسد میں جل کے تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آگ اتنی تباہ نہیں کرتی جتنی حسد کی آگ تباہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلتے رہتے ہیں، منہ پر 3.5 بجتے رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہتے، افسردگی چہرے پہ نظر آتی ہے، آنکھیں چڑی رہتی ہے، بمیں چڑی رہتی ہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں، کسی کو سلام نہیں، بس حسد حسد حسد۔ اور اس کے بعد اس میں جل کے خود کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ خوش رہنے کا نسخہ بتا دو، میں نے کہا لوگوں کو خوش دیکھ کر کے خوش رہا کر، تو ہمیشہ خوشی رہے گا، کسی سے کبھی جلنا نہیں، اس لیے کہ آپ کے جلنے سے قدرت نعمت تھوڑی چھین لیتی۔ علماء یہود کو اسلام لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان کا حسد تھا، ورنہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے علماء یہودی تھے جو مدینے والوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوگی، ان کے رخسار ایسے ہوں گے، ان کی بھویں ایسی ہوگی، ان کی پلکیں ایسی ہوگی، ان کی زلفیں ایسی ہوگی، ان کا چلنا ایسا ہوگا، ان کا بولنا ایسا ہوگا، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کی ہجرت کا یہ ہوگی، اور یہ اور یہ اور یہ، اور بات پہ حضور کا ذکر، نہیں آئے تھے تو ان کا ذکر، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، جنگوں میں ان کے وسیلے سے فتح و نصرت مانگتے تھے، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ ارے یہ آئے تو اپنا نذرانہ بند ہو گیا، یہ آئے تو اپنا اقتدار، اپنی عزت کا کیا ہوگا؟ بس پھر انہوں نے حسد کی وجہ سے، جہاں یہ بیان کیا تھا نا پہلے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھیں، دیدے ان کے بالکل سیاہ ہوں گے، آنکھ میں ہلکے ہلکے سرخ ڈورے ہوں گے،
भवें पतली पतली किबलों की तरह एक दूसरे से मिलाप करती होगी, पलके तीर की तरह सीधी होगी, रुखसार गुलों की तरह खिले होंगे, होठ गुलाब की पंखड़ियों को जो है वो अपनी हुस्न का सदका बांटते होंगे, चेहरे से जो है वो सुबह को सवेरे की खैरात मिलती होगी, जुल्फों से रात की तारीकियों को खैरात मिलती होगी, उनके चलने से हरने चलने का शऊर मांगती होगी, उनके मुस्कुराने से कलियां खिलती होगी, उनके हुस्न का अंदाज निराला था। लेकिन जब हुजूर आए तो देखा तो ये तो वही है, लेकिन बस बात इतनी थी, अगर इनको मान ले तो गुलाम बनना पड़ेगा। फौरन चेंज कर दिया। कैसे? खूबसूरत काली सिया आंखों के बारे में कह दिया, उनकी आंखें कंजी होगी। उन दिलों के कंजों ने आंखों को कंजी कर दिया, लेकिन उनके कंजी करने से क्या हो सकता था? इसलिए कि कंजी आंख वाला कोई हो तो माफ कर देना, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर कंजी आंख वाला नरम दिल नहीं हो सकता। वो रहमतुल्लिल आलमीन क्या हो सकता? रहमतुल्लिल आलमीन की तो आंखें सिया थी, उनकी आंखों का हुस्न ही जुदा था। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बदल, हत्ता कि जो लोग नहीं बदल सके उन्होंने कीचड़ लीप दिया, तौरात की तख्तियों पे कीचड़ लीप दी, तौरात की तख्तियों पे कीचड़ डाल दिया और गुडमुड कर दिया, सब मिला जुला दिया, सब गड़बड़ कर दी। कुरान कहता है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कि तुम हक के अंदर बातिल की मिलावट करते हो, और कहता है कि तुम कितमाने हक करते हो, हक को छुपाते हो। उन्होंने हक को छुपाया। वो क्या हक छुपा रहे थे, यहां ये नुक्ता भी वाज़ेह कर दूं, वो हक क्या छुपा रहे थे? वो नमाज नहीं छुपा रहे थे, वो जिक्रुल्लाह नहीं छुपा रहे थे, वो और तस्बीह व तहलील नहीं छुपा रहे थे, वो फजीलत रसूलुल्लाह छुपा रहे थे। तो पता चला नबी की फजीलत छुपाना ये यहूदी उलमा का तरीका है कि नमाज तो बयान हो लेकिन नमाज लाने वाले की फजीलत बयान। ये यहूद का तरीका है। हजरत काबे अहबार खुद कहते हैं ना, काबे अहबार फारूक आजम के दौर में मुसलमान हुए। फरमाते हैं मुसलमानों ने का वाकया क्या है? कहते हैं कि मेरे अब्बा का इंतकाल का वक्त आया तो मेरे अब्बा ने कहा बेटा एक तख्ती मेरे पास विरासत में है, और ये वो तख्ती है जो असल तौरात की तख्ती जो नाजिल हुई थी उसमें से एक तख्ती मेरे पास है, लेकिन खबरदार पढ़ना नहीं उसको, तुम्हें देता हूं पढ़ना नहीं, क्योंकि जीते जी तो छुपा के रखा, लेकिन पढ़ना नहीं। उन्होंने सोचा या अल्लाह, जब ये तख्ती आसमान से नाजिल शुदा है तो है आई तो पढ़ने के लिए है, क्यों ना पढ़े? बाप का इंतकाल हो गया तो देखा कि उस पे कीचड़ लिपा हुआ था, तो जैसे उन्होंने कीचड़ धोया, चचा के आने से पहले पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह अकबर, शाम के अंदर जो हुलिया मुस्तफा जान रहमत का सहाबा बयान करते थे, उस तख्ती पे मुस्तफा जान रहमत का वही हुलिया लिखा हुआ था। तब काबे अहबार समझे कि क्यों नहीं पढ़ना, और चचा आया तो खूब मारा, पढ़ा क्यों? कहा पढ़ने के लिए भेजा है, तभी तो मैंने पढ़ा है, और फिर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो उलमा यहूद को जिस चीज ने रोका था उनका हसद था। इसलिए हसद वालों का, अगर हसद वालों को जिनके दिलों में हसद, अगर मौत आती है तो उनकी जबानों पे कलमा भी नहीं आता। इसलिए किसी के पास नेमत दे के जलना छोड़ दो, मत जलो। नेमत देखो, दुआ करो अल्लाह और दे। आप कहेंगे अल्लाह और दे, तो आपका क्या बिगड़ना है? और अल्लाह के यहाँ नेमत की कोई कमी है? ये क्यों सोचते हो कि इसको मत दे और मुझे दे? ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह इसको भी दे मुझे भी दे? कमी क्या है? इसीलिए जब लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी उम्र काट के फुला को दे दे, मैं कहता हूँ काट के क्यों दे यार, काट पीट के वो देता है जिसकी कमी होती है। ये कहा करो इसको भी दे मुझे भी दे, उसकी कमी क्या है? तो सगीरा कबीरा से बचे, मशकूक चीजों से बचे, गीबत से बचे, हसद से बचे, दिलों को कीने से पाक रखे, नमाज की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करें, आंखों को नामहरम के ख्वाहिशात भरी नजर देखने से अपने आप को बचाए। फिर फरमाया सखावत करे, हाथ ऊंचा रखे,
دیتا ہی رہے، مانگے نہیں دیتا ہی رہے، دینے والا بنے۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہے تب انسان متقی ہوتا ہے، اور جب متقی ہوتا ہے تب وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ تقویٰ۔ اب اس میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر ہے ذرا دیکھ لیں، کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں، ڈھونڈیے دیکھیے۔ اب جب یہ چیزیں انسان کے اندر جمع ہوتی وہ ولی ہوتا ہے۔ اب بتائیں جب ولی ہونے کے لیے اتنی شرائط ہیں تو جو ولیوں کا سردار ہو، ولیوں کا سردار، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، قطب الاقطاب، ولی الاولیاء، غوث الکونین، غیاث العالمین، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، تاجدار عرب و عجم، نائب مصطفیٰ جان رحمت، جس کی صورت علی کی طرح، جس کی سیرت نبی کی طرح، جو حسین پاک کی دعا بن کر آیا، جو حسن مجتبیٰ کا خواب بن کر آیا، ولیوں نے جس کے آگے اپنی گردن جھکایا اور اس کی زبان سے قدرت نے یہ نغمہ گنگنانے کا حکم ارشاد فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور سب نے اپنا گردن جھکا، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور قربان جائیں کہ جس وقت یہ حکم غوث پاک نے ارشاد فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اس وقت قدرت نے ان کے دل پر تجلی فرمایا۔ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ مجمع اس کا متحمل ہی نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں۔ غوث پاک کے دل پر اللہ نے تجلی فرمائی، اللہ نے تجلی فرمائی۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا، شیخ امام اربلی نے لکھا کہ جس وقت یہ حکم غوث پاک کی زبان سے جاری ہوا، اللہ نے غوث پاک کے دل پہ تجلی کی۔ اس کی تشریح کیے بغیر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک تجلی کا معاملہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب طور پر قدرت تجلی کرتی ہے تو طور جو ہے وہ جل کر کے خاک ہو جاتا ہے۔ طور پہ تجلی کی جائے تو طور جل کر کے خاک ہو جائے۔ قلب غوث الورا کی شان کیا ہوگی کہ قدرت تجلی کرتی ہے، ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستگیر